آج جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ تزکیے کا، جیسا کہ پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر آیا کہ تزکیے کا مقصود واحد، مقصود اعظم یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں تصور بندگی کا رکھیں اور بندگی کو اپنی ٹوٹل اور بائنڈنگ شناخت بنائیں، وہ شناخت جو ہماری تمام ثانوی شناختوں یا جبری اور اختیاری شناختوں پر حاوی ہو۔ تو وہ تو بات ہو گئی، تفصیل سے ہو گئی، اور یہ کہ بندگی کو اپنی کل شناخت بنانے کا عمل اللہ کے ساتھ تعلق کے آداب بجا لانے سے مشروط ہے۔ تو بندگی نام ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق کے بتائے ہوئے آداب کو اخلاص کے ساتھ، شوق کے ساتھ، فکر مندی کے ساتھ، ذہنی یکسوئی کے ساتھ اور ایک وجودی آمادگی اور اس کے وفور کے ساتھ انجام دینا، یعنی ذہن میں ساری قوتیں جو ہیں وہ اللہ کے تعلق کی حفاظت یا تعمیر میں مشغول رہیں، ارادے کی ساری طاقتیں جو ہیں وہ اللہ کے تعلق کو اپنی واحد مراد بنا کر متحرک رہیں، اور طبیعت اور قلب کے سارے احوال جو ہیں، میرے تمام جذبات و احساسات اور خواہشات جو ہیں، وہ اللہ کے تعلق کو اپنا محور بنا لینے میں کم از کم اصولی کامیابی حاصل کریں۔ تو اللہ ہی حاضر ہے میرے احساسات تک کی تصدیق کے ساتھ، اور اللہ ہی ہے جو اپنے یقینی حضور سے ماورا ہے میرے ایمان بالغیب میں پوری سچائی اور شعوری تمانیت کے ساتھ۔ تو یہ تزکیے کا مقصود واحد ہے، باقی سب چیزیں اس مقصود تک پہنچانے کے وسائل ہیں، وہ نماز ہو، روزہ ہو، ذکر ہو، جو کچھ بھی ہے، وہ سب کچھ اس مقصود تک پہنچانے کی محفوظ سواریاں ہیں۔ تو اب یہ دوسرا جو فیز ہے، یہ باتیں ہم نے پچھلی نشستوں میں قدر تفصیل سے کر رکھی ہیں۔ اب ایک عملی اور اطلاقی فیز آتا ہے کہ ہم نے تزکیے کو اس کے درست تصور اور اس کے بیسک مقاصد کے ساتھ سمجھ کر اپنے نفس کو اس درست تصور اور ان بنیادی مقاصد کی قبولیت کے لائق بنا دیا، وہ پہلے فیز میں یہ کام کرنا تھا۔ دوسرا فیز یہ ہے کہ ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے نفس کی آمادگی، یعنی ابتدائی آمادگی، اصولی آمادگی کے ساتھ ہمیں مزید کیا دیکھنا اور کرنا چاہیے تاکہ یہ مقصود اعظم اپنی تفصیل کے ساتھ بھی ہمیں نصیب ہو جائے۔ پہلے فیز میں یہ مقصود اپنے اجمال کے ساتھ ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، اب یہ جو دوسرا فیز ہے اس میں مقصود ظاہر ہے مشترک ہے، اس کو عملی اور ذہنی تفصیل کے ساتھ کیسے حاصل کیا جائے اور کیسے برقرار رکھا جائے، یہ دوسرا فیز ہے۔ اس دوسرے فیز کو یوں سمجھیں کہ اللہ سے تعلق کی اصل پر ذہن اور نفس وغیرہ کو راضی کر لیا، استوار کر لیا، تیار کر لیا۔ اب اس کے بعد عمل کا موقع ہے، اب اس کے بعد اس آمادگی کی عملی، اخلاقی اور ذہنی تفصیلات بلکہ مینیفیسٹیشنز کا مرحلہ ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ تعلق باللہ کو
دیگر تعلقات کا محرک اور ان کی منزل بنانا، کیونکہ مجھے ایک جگہ مراقب نہیں بیٹھے رہنا، مجھے ایک عملی زندگی گزارنی ہے۔ اپنے معاشرتی وجود کو نظر انداز نہیں کرنا، کیونکہ میں 99% معاشرتی وجود ہوں، 1% انفرادی وجود ہوں۔ تو ہم نے جو انفرادی وجود کی سطح پہ تزکیے کا درست تصور اور اس کی تاثیر کے 2 بڑے چینلز تو دیکھ لیے، اب جو ہمارے وجود کا غالب حصہ ہے، یعنی ہمارا معاشرتی وجود ہونا، وہ بھی تزکیے کے اسی عمل کے تابع ہونا چاہیے، اس میں بھی تزکیے کی تاثیر مرتب ہونی چاہیے پوری تفصیل کے ساتھ۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ انفرادیت اجمال ہے، معاشرت اس اجمال کی تفصیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرد نقطہ ہے، معاشرہ اس نقطے سے شروع ہونے والا ایک اینڈلیس خط ہے۔ تو اس کو میں کہہ رہا ہوں تفصیل جو عملی ہے، ذہنی ہے، اخلاقی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو فیز ہے، اس میں ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ تعلق باللہ کو اپنے تمام ضروری، جبری یا اختیاری تعلقات کا واحد محرک اور اکیلا نتیجہ کیسے بنائیں۔ تو دوسرے فیز میں ہم یہ سیکھیں گے کہ تعلق باللہ سے حاصل ہونے والا مقصد تعلق، شعور تعلق، جذبہ تعلق، ذوق تعلق اور مزاج تعلق، یہ ہماری معاشرت کی بنیاد کیسے بنے۔ یعنی میرا اور آپ کا تعلق باللہ کے تقاضے کے طور پر تو مثبت ہے، تعلق باللہ سے منحرف ہو کر میرے اور آپ کا تعلق انسانی نہیں، حیوانی ہے۔ تو آپ سمجھئے نا، تو ہمارا آپ کا ہر تعلق باللہ کا تقاضا ہو اور اس کی نمو کا، یعنی اس میں ترقی کا یقینی ذریعہ بنے، یہ دوسرا فیز ہے۔ واضح ہے نا؟ تو پہلے میں یہ کہ میری سارا انحصار تعلق اللہ پر ہے۔ اب اللہ پر منحصر رہتے ہوئے میں آپ کے ساتھ تعلق کے حقوق ادا کرنے کا پابند ہوں۔ اور تعلق جب لفظ آ جاتا ہے نا، تو تعلق کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اپنی ساخت میں محض قانونی اور نظریاتی نہیں ہے۔ تعلق آدمی کی سب سے بڑی وجودی قوت ہے۔ تعلق کے بغیر، یعنی تعلق کا میکینزم یا تعلق اصول وجود کے طور پر کار فرما نہ ہو تو ہمارے اندر احساس، جذبات، خیالات، افکار وغیرہ پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔ واضح ہے نا؟ تو یہ جو تعلق کے حقوق کا فریز ہم استعمال کر رہے ہیں، یہاں حقوق کی بناوٹ صرف قانونی نہیں ہے، یعنی تعلق محض ڈوز اینڈ ڈونٹس پر نہیں چلتا، تعلق کسی حکم کا نتیجہ نہیں ہوتا، تعلق اپنے وجود کے بنیادی ترین تقاضے پر درستی کے ساتھ عمل کرنے کی قوت استعمال کرنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے تعلق میں ذوق، محبت، شوق، دوسرے کے سامنے انکسار، دوسرے کے لیے ایثار، دوسرے کے لیے خیر خواہی کا مستقل جذبہ لازم ہے۔ اور اس کی ایک وجہ ہے کہ تعلق باللہ میں ہم کل کے کل پیسیوٹی کے موقف پر ہوتے ہیں، اور تعلق بالخلق میں ہم زیادہ تر ایکٹیویٹی کے مقام پر ہوتے ہیں۔
یعنی یہاں ہم آزادی سے تعلق کو نبھاتے ہیں، وہاں تعلق کو نبھانا ہمارے وجود اور ہمارے ذہن وغیرہ کی واحد کنڈیشن اور واحد تقاضا ہے. واضح نا؟ تو جب میرا جو آپ سے تعلق ہے، اس تعلق میں میری حیثیت فاعل کی سی ہے، آپ کی بھی حیثیت فاعل کی سی ہے. تو اس تعلق کو اگر میرے جذبات تعلق، میرے ذوق تعلق اور تعلق کی کیمسٹری میں ہی داخل محبت میسر نہ ہو، تو محض قانونی اسکیل پر ہمارے درمیان حقوق و فرائض کا رشتہ پیدا ہو جانا تعلق نہیں ہے. تو مختصر یہ مطلب میں بہت آسان بنا کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس طرح اللہ سے تعلق اللہ کی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ تعلق نام ہی محبت پر عمل کا ہے، اسی طرح مخلوق سے تعلق مخلوق کی محبت کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ تعلق محبت کے بغیر وجود ہی میں نہیں آ سکتا. لیکن چونکہ میرا کل نظام الوجود بندگی کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے، تو میری محبت بھی جو ہے وہ اللہ کی مرضی اور احکام اور پسند ناپسند کے تابع ہے. تو یہ گویا مجھے وہ میری سطح سے بلند کر دیتی ہے اور کچھ ایسے قوانین کا پابند رکھتی ہے جو قوانین احساسات اور جذبات کو کرش نہیں کرتے، بلکہ انہیں درست سمت دے کر ان کی تکمیل کر کے انہیں اپنے تزکیہ یافتہ نفس کے لیے باعث طمانیت بنا دیتے ہیں. کیونکہ اطمینان نفس جو تزکیہ نفس کا آخری پھل ہے، وہ کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے مشکل بھی راحت کا سبب بن جائے، اس کو کہتے ہیں طمانیت. اطمینان اس کا نام تھوڑی ہے کہ جو میں نے چاہا سب مجھے حاصل ہو گیا تو اب میں بہت اطمینان سے ہوں. نفس کا اطمینان یہ نہیں ہے. نفس کا اطمینان یہ ہے کہ اللہ کے لیے مجاہدہ کرنا نفس کے لیے محبوب ترین ایکٹیویٹی بن جائے، تو اب یہ نفس جو ہے وہ اطمینان کے جوہر کو پیدا کرنے کے لائق ہو گیا ہے. تو کوئی وجہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس مفہوم میں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں نبیوں پر آئی ہیں اور نبیوں میں سب سے زیادہ مجھ پر آئی ہیں. کوئی وجہ ہوگی نا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس تو اللہ کی طرف سے تراشا سنوارا بنایا ہوا تھا، وہ تو اطمینان ہی کے قوام سے بنا ہوگا، اور وہ اطمینان بھی جس میں ان کے علاوہ کسی کا حصہ نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال بندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمائے گئے تھے، وہ احوال بندگی ہمارے درست ترین اور کامل ترین احوال بندگی کے ساتھ صرف نام اور لفظ کی مناسبت رکھتے ہیں، اس کے آگے کوئی مناسبت نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور جنید بغدادی کا صبر یہ صرف نام میں ایک ہے، وہ ہمارے فہم کی تنگی کی وجہ سے. اس کے احوال جو ہیں وہ جنید کو کہاں سے نصیب ہو سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال ہیں، یا کسی کو کہاں سے نصیب ہو سکتے ہیں. تو خیر یہ ایک بیچ میں بات آ گئی. تو یہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ سے تعلق کی حقیقت کو اپنے اندر یعنی ذہن میں بھی اور طبیعت میں بھی اور ارادے میں بھی فنکشنل کر لینے کے بعد ہمارے اندر جو نظام تعلق پیدا ہوگا وہ تزکیے کے ویلڈ ہونے کی لازمی ضرورت ہے، تزکیے کی ویلیڈیٹی کی لازمی ضرورت ہے. اسی سے یہ پتہ چلے گا
کہ ہم اپنی کل نفس کے ساتھ یعنی انفرادی اور اجتماعی دونوں نفس کی دونوں جہتوں کے ساتھ تعلق باللہ کی اصل پر ثابت قدم ہو گئے ہیں، احوال اور احساسات کی تصدیق کے ساتھ۔ یعنی ہم اللہ سے محبت ہی نہیں کرتے، ہم اللہ سے محبت کا تصور ہی نہیں رکھتے، بلکہ اس تصور کے لیے تائیدی احوال کی بھی ایک قطار رکھتے ہیں، مطلب وہ احوال اور احساسات بھی رکھتے ہیں جو اللہ کے ساتھ محبت کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی جو ہمیں خود ہم پر باور کرواتے ہیں کہ ہاں تو اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود اللہ کے ساتھ محبت میں جھوٹا نہیں ہے۔ یعنی کامیابی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے کہ ناکام نہیں ہے، دوسرے کو کہا جاتا ہے کامیاب ہے۔ تو وہ جو کامیاب ہے وہ بڑا درجہ ہے، وہ بڑا آدمی ہے۔ ہم لوگوں کے لیے اتنا درجہ کامرانی کافی ہے کہ ہمیں یہ کہا جا سکے کہ یہ ناکام نہیں ہے، یعنی ہماری سچائی کے لیے اتنا ثبوت کافی ہے کہ ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جھوٹا نہیں ہے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں یہ کہا جائے کہ یہ سچا ہے۔ ہمارے لیے بس یہی منزل تزکیہ ہے، یہی منزل کمال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹا نہیں تھا۔ بس اس سے آگے ہمارے لیے کوئی منزل نہیں ہے، کیونکہ صادق بس وہ تھے نا، تو صادق ہم نہیں کہلا سکتے۔ ہمارے لیے بس اتنا بہت ہے کہ ہم کاذب نہ ٹھہرائے جائیں۔ سمجھے، خیر یہ ایک بیچ کی بات تھی۔ اس سے بھی بہرحال ایک نقطہ کھلتا ہے کہ تزکیے میں کمال کی طلب نہ رکھو، تزکیے میں سچائی کے طالب بنو، یعنی کامل بندہ بننے کا واہمہ نہ پالو، صادق بندہ بننے کی کوششوں میں زندگی گزارو کہ ہم سچے ہیں، کمزور ہیں، سچے ہیں۔ کامل وہ ہوتا ہے جو کمزور نہ ہو، تو ہمارے اندر سے کمزوری کبھی زائل نہیں ہو سکتی مرتے دم تک۔ تو ہمیں اللہ اگر اتنا بھی بنا دے کہ ہم کمزوریوں کے باوجود یا اللہ سچے ہیں، جبھی تو توبہ دل لگا کے کرتے ہیں، یعنی کمزوری کے باوجود سچائی کی دلیل استغفار ہے کہ آپ استغفار کس سطح کا کرتے ہیں، اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ سچے کتنے ہیں۔ ٹھیک، تو خیر، تو اب اس میں جو ہے دوسروں سے تعلق اور اس کے آداب بجا لانا۔ اب یہ بات بار بار میں نہیں کہوں گا کہ تمام تعلقات کی واحد اصل تعلق باللہ ہے، یہ جیسے طے ہو گیا، اب یہ پس منظر کے طور پہ رہے گا۔ اب یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ تعلق کے مسلمہ آداب بجا لانا، اللہ سے تعلق میں ترقی کی غرض کے ساتھ، یہ شرط ہے۔ یہ جو دوسرا ٹکڑا ہے یہ ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ مجھے سب سے محبت ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ میں اللہ سے محبت میں ترقی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بغیر سب چیزیں منہ پہ ماری جائیں گی۔ اگر اللہ مبدأ و مرجع نہیں ہے نا، یعنی کہ اوریجن اور اینڈ نہیں ہے، تو بیچ میں چاہے حج ہو، چاہے نماز ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، منہ پہ مارا جائے گا۔ آپ سمجھیں نا، کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو آپ سمجھئے، بس اب دوسرا فیز کیا ہے کہ اللہ کی محبت سے اللہ کے ساتھ تعلق میں تربیت پا کر اللہ کے تعلق کو اپنی حقیقت وجود بنا کر، اپنی غایت ہستی بنا کر مجھے ایک معاشرتی، سماجی یا اخلاقی وجود بننا ہے۔ اخلاقی اور معاشرتی وجود ایک جیسے ہوتے ہیں۔